السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کابل حکومت کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغان طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کرے، پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینی ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ چاہے ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے، پاکستان میں کسی بھی صورت دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین سے دراندازی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی کے مسئلے پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دو ہمسایہ ملک کے درمیان تعلقات تب بھی بہتر ہو سکتے ہیں جب دہشت گردی کی روک تھام مؤثر انداز میں کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت سیاسی تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے مفادات کی بات کرتی ہے مگر ملک نیازی لا کے تحت میں نہیں چل سکتا۔ وزیر دفاع نے زور دیا کہ وفاق فاٹا کے عوام سے مخلص ہیں اور ریاست اپنی سرزمین کے مفاد کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاک فوج ملکی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب بھرپور اور مؤثر انداز میں دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج کے خلاف نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس نشست میں اساتذہ اور طلباء نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاک فوج ہمارے لیے حوصلہ اور اتحاد کی علامت ہے۔ وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی نے کہا کہ پاک فوج ہمیشہ محاذ اول پر رہی ہے اور عوام کے اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ دشمن نوجوان کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نوجوان نسل باشعور ہے اور جھوٹے پروپیگنڈا کو مسترد کر چکی ہے۔ ترجمان طاہر اندرانی نے نیوز بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے دورے میں عالمی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں، مگر کابل اپنی سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ راولپنڈی میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن، درجنوں گرفتار۔ پولیس کی کارروائی کے دوران 3 روز میں 163 افغان باشندوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ 16 مالک مکان بھی گرفتار۔ 51 مقدمات مختلف تھانوں میں درج کر لیے گئے ہیں۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی مقیم افراد کو مکان، دکان یا پراپرٹی کرائے پر دینا جرم ہے۔ شہریوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی جائیداد کسی غیر قانونی غیر ملکی فروخت یا کرائے پر نہ دیں، بصورت دیگر سخت کارروائی ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گنڈی نے 10 وزراء سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، اسپیکر بابر سلیم سواتی اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ حلف اٹھانے والوں میں میاں خان افریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی، فضل شکور خان، فخر جہان، فیصل خان سمیت دیگر شامل ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ نے 13 رکنہ کابینہ تشکیل دی تھی، جن میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل ہیں۔ بانی چیر میں پی ٹی آئی کے مقدمات کی سماعت اب اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے یہ فیصلہ سیکورٹی خدشات کے باعث کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تمام آئندہ عدالتی سماعتیں بانی چیئرمین اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے۔ وکیل صفائی فیصل ملک کا کہنا ہے کہ یہ اقدام چیئرمین کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش ہے، ایسے ٹرائل کا بائیکاٹ کریں گے۔ ان کے مطابق ویڈیو لنک واٹس ایپ ٹرائل شفافیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا بڑا بیان، فلسطینی گروہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے کہا ہے کہ رفح میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قطر دونوں فریقین سے رابطے میں ہے تاکہ صورتحال قابو میں رہے۔ قطری وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے تعاون سے امن کی کوششیں جاری ہیں، تاہم راستے میں کئی رکاوٹیں درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ افسوسناک اور مایوس کن ہے، مگر قطر امن برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو عمرے کی منظوری، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کا فیصلہ۔ عدالت نے کہا ہے کہ شیخ رشید ایک بار کے لیے عمرے پر جا سکتے ہیں۔ وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہیں بیرون ملک سفر کا آئینی حق حاصل ہے۔ عدالت نے یہ مارکس دیے کہ شیخ رشید جائیں اور ملک کے بہتر حالات کے لیے دعا کریں۔ یاد رہے کہ شیخ رشید کا نام پہلے آئی سی ایل سے نکالا گیا تھا، لیکن بعد میں پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا گیا تھا۔
پنجاب کے جیلوں میں جدید سہولیات، قیدی سے ملاقات کے لیے موبائل ایپ متعارف۔ اب ملاقات ایپ کے ذریعے ایڈوانس بکنگ ممکن ہوگی۔ ممکنہ جیل خانہ جات کے مطابق ایپ گوگل پلے اسٹور پر دستیاب ہے اور عملے کو اس کے لیے استعمال کی تربیت بھی دے دی گئی ہے۔ آن لائن بکنگ کے لیے سہولیات، کاؤنٹرز اور ویٹنگ ایریاز میں عملہ تعینات کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو آسانی ہو۔ امریکہ اور بھارت کا 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدہ طے۔ کوالالمپر میں ہونے والے آسیان اجلاس کے موقع پر امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دستخط کیے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دفاعی تعاون اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کو مضبوط بنائے گا، علاقائی استحکام کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے اسے تاریخی معاہدہ قرار دیا۔ یہ معاہدہ ایس وقت میں ہوا ہے جب حالیہ مہینوں میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی دیکھنے میں آئی تھی۔ لاہور سے خبر ہے کہ پنجاب اسمبلی نے آئین میں مقامی حکومتوں سے متعلق ترمیم کی قرارداد وفاق کو ارسال کر دی ہے۔ یہ قرارداد احمد اقبال اور علی حیدر گیلانی نے مشترکہ طور پر پیش کی تھی۔ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئین میں مقامی حکومتوں کو الگ باب شامل کر کے بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دیا جائے۔ قرارداد میں واضح کیا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط آئین کا حصہ بنائی جائے اور منتخب نمائندوں کو انتخابات کے بعد 21 دن کے اندر اجلاس بلانے کا پابند کیا جائے۔ پنجاب اسمبلی نے موقف اختیار کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی ادارے صرف 2 سال تک کام کر سکیں، جو نظام کے تسلسل میں رکاوٹ ہے۔ قرارداد میں وفاق نے آرٹیکل 140 میں فوری ترمیم کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ کراچی سے خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے گھوٹکی کندر کوٹ پل کی تعمیر پر کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نومبر سے جون تک دریا کی سطح کم ہوتی ہے، لہٰذا اسی دوران کام میں تیزی لائی جائے گی تاکہ دسمبر 2026 تک منصوبہ جزوی طور پر مکمل ہو۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 12.15 کلومیٹر طویل پل کے لیے دریا میں 723 میں سے 379 پائل نصب ہو چکے ہیں، باقی دسمبر تک مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب سیکورٹی مسئلہ نہیں ہے، صرف کام کی رفتار چاہیے۔ انہوں نے منصوبے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ پل سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی معیشت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں پارا چنارا حملہ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ جہاں حملہ ہوا وہ راستہ دوسرے ملک سے آتا ہے، اپنا دشمن پہچانے۔ سی ٹی ڈی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ واقعے میں 47 افراد جاں بحق ہوئے اور 88 زخمی ہوئے۔ عدالت نے ملزم کو وکیل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ وزارت اطلاعات اور نشریات نے بھارتی چینل ریپبلک ٹی وی کے گمراہ کن دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف من گھڑت خبریں پھیلانا بھارتی میڈیا کا معمول بن چکا ہے۔ بھارتی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کی نگرانی میں 20,000 فوجی غزہ بھیجنے جا رہا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ یہ خبریں سراسر بے بنیاد ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ اب بھی درج ہے کہ اسرائیل کے سوا تمام ممالک کے لیے قابل استعمال ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا موقع واضح ہے، ہم نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی فوجی تعاون زیر غور ہے۔ لاہور سے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نابالغ ہے اور چند لوگوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی پر پابندی عائد کرنا اچھی بات ہے کیونکہ یہ پرتشدد گروہ ہے۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ سہیل افریدی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی منظوری نہ دینا افسوسناک ہے۔ عدالتوں کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے کمیٹیاں بنا کر ہار مان لی ہے، معیشت تباہ حال ہے اور فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف ایم موویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی منظوری دے دی گئی۔ اب زمین یا جائیداد پر قبضے کے کیسز برسوں عدالتوں میں نہیں چلیں گے بلکہ صرف 90 دن میں فیصلے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھین سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد عوام کو دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہے۔ ریاست کمزور کے ساتھ کھڑی ہے اور قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود انسانی المیہ برقرار ہے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی ہیں۔ یہ لاشیں ریڈ کراس کی نگرانی میں دی گئی۔ اس کے بعد 11 مزید لاشوں کی حوالگی
باقی ہے۔ ادھر اسرائیلی حملے اب بھی جاری ہیں۔ 29 اکتوبر کے فضائی حملوں میں 100 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 68,527 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ وادی سون میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک 19 مقدمات درج اور 20 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق غیر قانونی افراد کو پناہ دینے والے 4 مکان مالکان بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ 7 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی غیر قانونی فرد کو پناہ نہ دیں تاکہ امن و امان برقرار رہے۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ پاکستان نے IMF کو 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے تاکہ فاضل بجٹ کی شرط پوری کی جا سکے۔ ان اقدامات میں لینڈ لائن، موبائل فونز اور بینکوں سے کیش نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ، سولر پینلز پر سیلز ٹیکس اور بسکٹس اور سویٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر IMF نے شرائط پر نرمی نہ کی تو حکومت کے اخراجات میں کمی یا مزید ٹیکس لگانے ہوں گے۔ FBR کو اس وقت 198 ارب کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جس سے پورا کرنے کے لیے آئندہ 2 روز میں 460 ارب روپے جمع کرنے ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر احمد رابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کا فیصلہ باعث شرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان سفیر سردار احمد شکیب کا بیان سفارتی آداب کے منافی ہے اور غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کے عمل میں سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاک افغان مذاکرات کے دوران پاکستانی فوجیوں کے جسد خاکی کی توہین کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ترکیہ اور قطر کے کردار کو سراہتا ہے اور غزہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔